بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اذا صلی الصبح حین یسلم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، رواہ ابن ماجہ۔ محترم حضرات، قرآنی اور نبوی دعاؤں میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کا ایک ادب یہ بھی ملتا ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں تو مقید دعائیں کریں، یعنی یہ نہ کہیں کہ اے اللہ ہم کو روزی دے، بلکہ حلال روزی کی دعا کریں، یعنی روزی کو حلال سے مقید کر دیں، مطلق روزی کی دعا نہ مانگیں، حلال روزی کی دعا مانگیں۔ اولاد کی دعا کریں تو نیک صالح اولاد اے اللہ ہم کو اولاد دے، یعنی ایک مطلق دعا ہو گئی۔ صالح نیک اولاد دے تو ہم نے اس کو مقید کر دیا۔ اسی طریقے سے جو بھی چیزیں ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں، علم اللہ سے مانگتے ہیں تو اے اللہ ہم کو علم دے، یعنی نفع بخش علم دے، ایسا علم جو نفع بخش ہو، ہمارے دین اور دنیا کے لیے مفید ہو، تو نفع بخش علم مانگے۔ جیسے اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر سے فارغ ہو جاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے، اس لیے ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس دعا کے اندر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق دعا نہیں کی، بلکہ اللہ سے کہا علما نافعا، نفع بخش علم، اس لیے کہ بسا اوقات بعض علم ایسا بھی ہوتا ہے جو انسان کے لیے فتنہ بھی بن جاتا ہے، اس کی گمراہی کا بھی ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ ہی کی دوسری حدیث میں یہ تعلیم دی، صلوا اللہ علما نافعا وتعوذوا من علم لا ينفع۔ تم اللہ رب العالمین سے نفع بخش علم کا سوال کرو، ایسا علم جو نافع ہو، نفع بخش ہو، اور ایسے علم سے پناہ مانگو جو نفع بخش نہ ہو، فائدہ نہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا اور ورزقا طیبا، پاکیزہ حلال روزی اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ تو حلال روزی کی ہم دعا کریں اللہ رب العالمین سے۔ اسی طریقے سے وعملا متقبلا، صرف عمل کی توفیق نہیں بلکہ ایسا عمل جو قبول ہو جائے اللہ رب العالمین کے پاس، مقبول عمل اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو یہ دعا کرنے کا ادب ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پناہ مانگتے تھے تو دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث میں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو علم فائدہ نہ دے، اور ایسے دل سے پناہ چاہتا ہوں جس دل میں تیرا ڈر خوف نہ ہو، اور ایسے نفس سے پناہ چاہتا ہوں جس میں آسودگی نہ ہو، ہمیشہ حرص و لالچ دل میں پیدا ہو، اور ایسی دعا سے میں پناہ چاہتا ہوں جو دعا تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مقید دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے تھے، مانگنے میں بھی اور پناہ مانگنے میں بھی۔ اسی طریقے سے
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ان کی والدہ ہجرت مدینہ کے بعد لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا خویدمک ادعو اللہ لہ، اے اللہ کے رسول یہ آپ کا ایک ادنا خادم ہے، آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیں، یہ میرا بیٹا آپ کی خدمت کرے گا، آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے بہت ساری خیر و برکت کی دعائیں کی، ان میں سے آخری دعا آپ نے کی اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیہ، اور بعض روایتوں میں وبارک لہ فیما آتیتہ، اے اللہ مال اور اولاد میں کثرت کی دعا کی، ان کو خوب اولاد اور خوب مال دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اور اولاد میں کثرت کی دعا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے کی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت یہ تھی کہ بصرہ میں میرا ایک باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ مالدار ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ میرے پاس اولاد کی بھی کثرت تھی، ان کے پاس تقریباً 120 بچے تھے، پورے اپنے بچے پوتے نواسے سب ملا کر کے 120 تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مال اور اولاد میں کثرت کی دعا نہیں کی، بلکہ آخر میں کیا کہا وبارک لہ فیہ یا بارک لہ فیما آتیتہ، اے اللہ تو ان کو جو بھی دے اس میں برکت دے، اے اللہ تو ان کو جو بھی نواز اس کے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا طریقہ تھا۔ قرآنی دعاؤں میں آپ دیکھیے کہ پیغمبروں نے اللہ رب العالمین سے جو دعائیں کی ہیں تو باقاعدہ مقید دعائیں کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے اولاد کی دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں رب حبلی من الصالحین، سورہ صافات میں۔ ایسا نہیں کہا کہ اے اللہ تو مجھے اولاد دے، رب حبلی من الصالحین، صالح نیک اولاد عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام کی دعا سورہ آل عمران میں موجود ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہاں پر بھی دیکھیے ذریۃ طیبہ، پاکیزہ نیک اولاد، اے اللہ تو ہم کو عطا فرما۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں تو پاکیزہ حلال روزی کی دعا مانگیں، نیک اولاد کی دعا مانگیں، اور نفع بخش علم کی دعا کریں۔ تو اس طریقے سے مطلق دعا کرنے کے بجائے ہم اللہ رب العالمین سے خصوصی طور پر مقید دعائیں اللہ رب العالمین سے کریں، تاکہ وہ چیز ہم کو حاصل ہونے کے بعد ہمارے لیے نفع بخش ہو اور خیر و برکت کا ذریعہ بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رب العالمین سے زیادہ دعائیں اور ذکر و اذکار استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔